اور اب تک کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ چین نے مسلم ممالک کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا ہے، اور یہ جو اتحاد ہے، مسلم دنیا کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا اور اتحاد کا اعلان کرنا، یہ خاص کر مغرب کے لیے ایک ایسی الارمنگ سچویشن ہے کہ جس کے بعد مغرب بہت سارے ایسے خطرات سے دوچار ہوگا کہ یقیناً اس کی گونج ہمیں بھی سنائی دے گی۔ چین کا یہ اعلان کرنا کہ ہم مسلم ممالک کے ساتھ ایک اتحاد الائنس قائم کرنے جا رہے ہیں، ایک اتحاد ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، یہ اعلان مغرب کے کانوں میں ایک ایسی چنگاری ہے کہ جس کی آواز شاید اب آپ کو بھی سنائی دے، اور مسلم دنیا کے اندر ایک نئی جو ہے وہ ایک دنیاوی طاقت کا ایک نیا جذبہ آپ کو نظر آئے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ناظرین، عالمی طاقتیں چاہے آپس میں براہ راست جنگ نہ بھی کریں، مگر ان کے درمیان بہت کچھ چلتا رہتا ہے، اور اسی کو گریٹر گیم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آج آپ اس کی ایک واضح مثال دیکھ لیں گے جب یہ میں خبر آپ کو دوں گا۔ چین کی پوری ملٹری لیڈرشپ میں جو ہلچل آئی ہے، ایسا شیک اپ جو ہے وہ چین کی تاریخ میں 1970 کے بعد ابھی تک نہیں ہوا۔ صدر شی جن پنگ کو اس وقت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ عملی طور پر جو فوج کا اس وقت سربراہ ہے چین میں، اسی پر یہ الزامات عائد ہیں کہ وہ حساس ایٹمی راز امریکہ کو فروخت کر رہا ہے۔ جی ناظرین، 7 رکنی ٹاپ ملٹری کمیٹی میں سے 5 افراد کو فارغ کیا جا چکا ہے، اور یہاں تک کہ چین میں بغاوت کی جو افواہ ہیں وہ زیر گردش ہیں۔ ناظرین، لیکن اب جو اصل کھیل ہے اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ چین نے مسلم ممالک کے ساتھ ایک دفاعی اتحاد کی جانب بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں یہ بتایا تھا، جو آن دی ریکارڈ موجود بھی ہے، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ ایک دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے۔ اب تازہ پیش رفت یہ ہے کہ یہ معاہدہ بہت قریب جا رہا ہے، اور اس معاہدے کے اوپر کافی حد تک امپلیمنٹیشن شروع ہونے والی ہے۔ ناظرین، جیسے کئی حلقے مسلم نیٹو کی ابتدا اس کو قرار دے رہے ہیں، اب ایک اور نہایت اہم اطلاع یہ بھی ہے کہ امریکہ کے ایران پر ممکنہ حملے سے قبل، اور اسے ایسے وقت میں یہ چیز سامنے آئی جب عرب ممالک نے ایران کے معاملے پر اپنی ریڈ لائنز واضح کر دی ہیں، اسی لمحے ایک بڑا سرپرائز سامنے آیا ہے، اور اس میں سب سے وزنی کردار چین کا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کیا چین مسلم ممالک کے اس نئے دفاعی اتحاد، جسے غیر رسمی طور پر مسلم نیٹو کہا جا رہا ہے، اس میں اپنا وزن ڈالنے جائے گا؟ یہ نہایت دلچسپ اور فیصلہ کن ڈیولپمنٹ سے ناظرین، جن کا تجزیہ ضروری ہے، اور امکانات یہ بتا رہے ہیں۔ امکانات پر اگر بات کی جائے تو اب اگر ہم اس پوری صورتحال کا تجزیہ کریں تو سمجھ آتا ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے۔ چین کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے، جس کے اثرات طویل عرصے تک رہ بھی سکتے ہیں، اور شی جن پنگ کی بات کریں تو سینٹرل ملٹری کمیشن کے سربراہ بھی ہیں، جو 7 رکنی ادارہ ہے، ان میں سے 5 ارکان کو ہٹایا جا چکا ہے ناظرین، اور اطلاعات میں تقریباً 3000 فوجی افسران گرفتار کیے گئے ہیں۔ یہ لیٹسٹ خبر دے رہا ہوں۔ مبینہ بغاوت کی کوشش کے باعث یہی گریٹر گیم ہے ناظرین۔ عالمی طاقتوں کے اسی طرح کے کھیل ہوتے ہیں، بلاکس بنتے ہیں، سائڈز لی جاتی ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ پاکستان کسی بلاک سیاست کا حصہ نہ رہا ہے، نہ بننے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ، چین، روس، سعودی عرب، ایران کے ساتھ، سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان کی پہلی ترجیح جو ہے وہ پاکستانی عوام کا مفاد ہے۔ اب ایک اہم سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اسرائیل کی جانب سے قطر پر حملے کیے گئے، اور حملے کے بعد خلیجی ممالک کو احساس ہوا کہ امریکی سیکیورٹی گارنٹیز جو ہیں وہ ناکافی ہیں، تو یروشلم پوسٹ اور اسرائیلی تجزیہ کاروں نے اس معاہدے کو اسرائیل کے لیے مستقبل کا بڑا خطرہ قرار دیا تھا۔ ناظرین، ترکی اگرچہ نیٹو کا رکن ہے، مگر اسے بھی اس بات کا علم ہے کہ کسی مخصوص صورتحال میں امریکہ یا یورپ اس کا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ ناظرین، اسی لیے ترکی ایک متبادل جو دفاعی اتحاد ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے، جس میں پاکستان، سعودی عرب بھی شامل ہیں۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کو صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ایران کے خلاف کارروائی کے لیے اس کی فضائی حدود استعمال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اسی طرح کی بات کریں تو اس نے بھی واضح کیا ہے کہ نہ زمینی، نہ بحری، نہ فضائی، نہ ہی لاجسٹک سپورٹ دی جائے گی۔ یعنی مسلم ممالک اب ایک بڑی جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹرلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، خاص طور پر ایران کے معاملے میں جیو پولیٹکس میں جو کچھ بھی مستقل نہیں ہوتا، یعنی کہ کچھ بھی مستقل نہیں ہوتا، یہ کہہ سکتے ہیں، تعلقات بدلتے ہیں، اتحاد بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ جب بات ہو رہی ہے پاکستان کی، سعودی عرب کی، ترکی کے دفاع اتحاد کی، تو یہ جاریت کے لیے
نہیں ہو رہی، یہ پیس تھرو اسٹرینتھ کے اصول کے تحت ہو رہی ہے۔ یہ ذمہ دار ریاستوں کا اتحاد ہوگا ناظرین، جو بلا وجہ جنگ شروع نہیں کرتی مگر حملہ کرنے والے کو کئی دریا پار کرنے کا سوچنا پڑتا ہے۔ جیسے روس نیٹو کا آرٹیکل 5 کی وجہ سے بعض ممالک پر حملہ نہیں کرتا، ویسے ہی یہ اتحاد ایک ڈیٹرنس کا کردار ادا کرے گا۔ اب رپورٹس آ رہی ہیں ناظرین کہ چین اس نئے بنتے ہوئے دفاعی اتحاد کی حمایت کر سکتا ہے۔ اگر چین نے واقعی اپنا وزن اس پلڑے میں ڈال دیا تو یہ مغرب کے لیے خاص طور پر یہ مشرق وسطیٰ میں ایک بڑا درد سر بن سکتا ہے۔ اس کے لیے پاکستان اس وقت پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہے۔ بہت سارے ممالک پاکستان سے GF-17 طیارے خریدنے کا سوچ رہے ہیں، جو کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حالات پاکستان کے حق میں بھی کافی حد تک بہتر ہوتے نظر آئیں گے۔ اور اب تک کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ چین نے مسلم ممالک کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا ہے، اور یہ جو اتحاد ہے، مسلم دنیا کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا اور اتحاد کا اعلان کرنا، یہ خاص کر مغرب کے لیے ایک ایسی الارمنگ سچویشن ہے کہ جس کے بعد مغرب بہت سارے ایسے خطرات سے دوچار ہوگا کہ یقیناً اس کی گونج ہمیں بھی سنائی دے گی۔ یعنی چین کا یہ اعلان کرنا کہ ہم مسلم ممالک کے ساتھ ایک اتحاد الائنس قائم کرنے جا رہے ہیں، ایک اتحاد ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، یہ اعلان مغرب کے کانوں میں ایک ایسی چنگاری ہے کہ جس کی آواز شاید اب آپ کو بھی سنائی دے، اور مسلم دنیا کے اندر ایک نئی جو ہے وہ ایک دنیاوی طاقت کا ایک نیا جذبہ آپ کو نظر آئے۔